میرے بھائی نے پوچھا ہے کہ ایک حافظ صاحب نے مسئلہ بیان کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی فوت ہو جائے اور اس کی کچھ سالوں یا کچھ عرصہ کی نمازیں رہ گئی ہیں، یعنی اس آدمی نے اپنی زندگی میں کچھ نمازیں چھوڑ دی، لیکن جب وہ فوت ہو گیا تو اس کے گھر والے اس کی نمازوں کا کفارہ ادا کر سکتے ہیں۔ کفارہ ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ میت کے وارث کچھ پیسے اکٹھے کر لیں اور کچھ مسکینوں کو بلا کر دائرے کی شکل میں بٹھا دیں اور پہلے مسکین کو یہ کہہ کر رقم دیں کہ یہ میت کی نمازوں کا کفارہ ہے، اسے قبول کیجئے، اور آگے مسکین کو دے دیں، اور اسی طرح وہ ویسے ہی کر کے آگے دے جائیں گے اور اسی طرح کرتے رہیں گے جب تک میت کی نمازوں کا کفارہ ادا نہیں ہوتا۔ حضور کیا یہ مسئلہ درست ہے؟ اگر درست ہے تو کیا اس طرح سے مسکین کی دل آزاری نہیں ہو رہی؟ کیونکہ اس کو پہلے پیسے دیے جاتے ہیں اور پھر کہا جاتا ہے کہ یہ پیسے آگے دے دیں۔ رہنمائی فرمائیں۔ عزیز جان، اسے کہتے ہیں فقہ کے اصول میں حیلہ اسقاط، اور ہمارے فقہ کی جتنی بھی کتابیں ہیں وہ دیوبندی مکتبہ فکر کے ہو یا بریلوی مکتبہ فکر کے ہو، لیکن جو فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں سب نے اس حیلہ اسقاط کی جواز کا فتویٰ دیا ہوا ہے۔ اچھا، حیلہ اسقاط، حیلہ کہتے ہیں بہانے کو، اسقاط کہتے ہیں ساقط کرنے کو۔ یہ کوئی بھی یقیناً نہیں کہہ سکتا کہ جو بندہ فوت ہو چکا ہے ان کی نمازوں کا اس طریقے سے حیلہ اسقاط کر کے ان کا کفارہ ادا ہو گیا، یہ نہیں ہو سکتا، یقیناً کوئی نہیں کہہ سکتا اس کو۔ بلکہ میں پہلے عرض کر چکا کہ حیلہ اس کو کہتے ہیں بہانہ۔ میں بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت ان کی نمازوں کا کفارہ، ان کی روزوں کا فدیہ، یا ان کی قسموں کا کفارہ، یا ان کی زہار کا کفارہ اللہ رب العزت اس وجہ سے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جیسے آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک بندہ جو روزہ نہیں رکھ سکتا تو اس روزے کے بدلے میں وہ فدیہ دے رہا ہوتا ہے، تو وہ فدیہ جو ہے اس وقت کی رائج الوقت فطرانی کے مطابق ہوگا۔ فلہذا یہ جو آپ نے، جس قاری صاحب نے آپ کو بتایا ہوا ہے، یہ مسئلہ تو انہوں نے بعینی ہی بالکل صحیح اور درست بتایا ہوا ہے کہ ان کی عمر کا حساب لگایا جائے۔ میں تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ آپ کو وہ بتا دوں، میت کی عمر کا حساب لگایا جائے کہ ان کی عمر کتنی ہے۔ مثلا ایک میت، ایک بندہ فوت ہوا، ان کی عمر 50 سال ہے۔ اب 50 سال میں سے باختلاف روایات 15 سال ان کی طفولیت یعنی بچپن کی آپ نکالیں، اب 35 سال ان کے رہ جاتے ہیں۔ آپ 35 سال کو کیلکولیٹ کر لیں، 35 سالوں میں کتنے مہینے آتے ہیں، اور پھر ہر مہینے میں کتنے دن ہیں، اور ہر دنوں میں کتنی نمازیں ہیں، یہ تو آپ کو معلوم ہوگا۔ کیلکولیٹ کر لیں، ایک دن میں 5 نمازیں، اور کچھ فقہا کے نزد میں وتر کی نماز بھی اس میں شامل کیا جاتا ہے، تو 6 نمازیں آپ لے لیں، تو 6 نمازوں کا حساب لگائیں 35 سال میں کتنی نمازیں ہو گئی ٹوٹل۔ مثلا میں آپ کو مثال دوں کہ ان کی 20,000 نمازیں ہو گئی۔ 20,000 نمازوں میں سے ایک نماز کا کفارہ آج کل کے حساب سے 120 روپے آپ لگائیں گے، 125 روپے لگائیں گے آپ، تو 120 125 کو ضرب دے آپ 20,000 میں، وہ پیسے کتنے بنیں گے؟ اچھا، وارثوں کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اسی طرح آپ 35 سالوں کی رمضان کے روزے جو ہر مہینے میں، جو ہر رمضان کے مہینے کا حساب ہے، وہ ہر روزے کا فدیہ جو ہے وہ 125 روپے لگا لیں گے، تو کتنے پیسے بنیں گے ان کے؟ اسی طرح ان کی یمین قسم کی، اسی طرح ان کی زہار کی بھی، تو آپ لگائیں گے تو یہ پیسے کروڑوں میں آ جائیں گے۔ اب جب وہ پیسے کروڑوں میں آ گئے تو وارثوں کے پاس تو کروڑ ہے نہیں، تو اسی لیے شریعت مطہرہ نے، ہمارے فقہا نے اس کے لیے ایک حیلہ بنایا ہوا ہے۔ اور حیلہ کیا ہے؟ آپ کے پاس اگر 1 لاکھ روپے ہیں تو کچھ مساکین کو آپ بٹھائیں گے، 50 مساکین کو بٹھائیں گے، تو 50 مساکین کو آپ بٹھانے کے بعد یہ 1 لاکھ روپے ایک مسکین کو دیں گے، اور ان کو کہیں گے کہ اگر یہ پیسے آپ اس میت کی نمازوں کی فدیے کے طور پر قبول کر لیں، وہ قبول کر لیں گے۔ اور یہ بات قاری صاحب نے آپ کو کچھ گڑبڑ بتائی ہے کہ وہ پیسے پھر کسی اور مسکین کو دیں گے، نہیں،
وہ پیسے کسی اور مسکین کو نہیں دیں گے. ایک بندہ جو ان کو پیسے پکڑا رہا ہے وہ بندہ کہیں گے کہ قبل تو میں نے قبول کیا نمازوں کے کفارے اس حاضر میت کے، اور وہبت لک میں اب تجھے پھر سے بخش رہا ہوں. مسکین کو دیے اور مسکین نے واپس اس بندے کو بخش دیا. یہ بندہ اب دوسری مسکین کو دیں گے. اب دوسرا مسکین جو ہے اس کو قبول کریں گے اور پھر واپس دیں گے. رہ گئی یہ بات کہ جس مسکین کے پاس یہ پیسے ہیں کہ اگر وہ مسکین کہے کہ میں نے پیسے آگے کسی کو نہیں دینے، میرے اپنے پیسے ہیں، سو ان کے اپنے پیسے ہیں، لے لے. اس میں شریعت مطہرہ کسی مسکین پر یہ زبردستی نہیں کر سکتا کہ وہ کہیں کہ جی آپ زبردستی واپس دے دیں گے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہاں مسکین کو ایک لالچ دی جاتی ہے. کیا لالچ ہے؟ مسکین کو یہ لالچ دی جاتی ہے کہ مسکین کے پاس تو لاکھ روپے ہے نہیں، لیکن جب وہ بندہ ان کو وہ 1 لاکھ روپے پکڑا دیتا ہے، ان کو بتا دیتا ہے کہ یہ 1 لاکھ روپے آپ اس حاضر میت کی نماز کے کفارے کے مد میں قبول کر لیں. جب اس نے قبول کر لیا، اب اس نے کہا قبل تو میں نے قبول کر لیا، لیکن وہبت لک میں نے دوبارہ تجھے یہ بخش دیا ہے. تو مانا کیا ہوا؟ مسکین نے بھی 1 لاکھ روپے خیرات کر لی. تو گویا اس کی طرف سے بھی یہ نیکی ہے کہ اس نے نیکی کر کے یہ خیرات کی. لیکن اگر آپ کہیں گے کہ یہ حیلہ کہاں سے ثابت ہے، تو یہ حیلہ قرآن سے ثابت ہے. یہ والا حیلہ قرآن سے ثابت نہیں، حیلہ قرآن سے ثابت ہے. وہ کہاں سے ثابت ہے؟ سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ السلام اللہ کی نبی ہے، اور اللہ کی نبی جھوٹ نہیں بولتے، العیاذ باللہ اللہ کی نبی خدعہ نہیں کرتے، اللہ کے نبی کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کرتے. لیکن ان کا بھائی بنیامین جب قافلے کے ساتھ آتے ہیں اور پھر سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ السلام اپنے بھائی کو اپنے پاس رکنے کے لیے ایک حیلہ بناتے ہیں. وہ کیا ہے؟ بادشاہ کے اس کٹورے کو ان کی مال میں چھپا دیتے ہیں. چھپانے والا بھی سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ السلام ہے، وہ بھی اللہ کے نبی ہے. تو پھر کیا ہے؟ پھر آواز لگائے جا ایتھا العیر انکم لسارقون. فرماتے ہیں اے قافلے والے تم چور ہو. ہوگا ہم چور نہیں ہے. کہا چلو آپ نکالیں. اب نکالتے ہیں، تلاشی لیتے ہیں، لیتے لیتے لیتے. اس ملک میں قانون کیا تھا؟ ملک میں قانون یہ تھا کہ چور کے ساتھ جب مال برآمد ہو جاتا تو پھر کیا ہوتا؟ اسی چور کو پکڑ کے اس جس کی چوری کی ہوئی تھی اس کا غلام بنایا جاتا تھا، ان کے ساتھ رہتا پھر وہ. تو بنیامین کو اپنے پاس روکنے کے لیے سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کو کوئی اور چارہ نہیں تھا. اگر وہ سیدھا ڈائریکٹلی کہہ دیتے کہ بھئی میں یوسف ہوں علیہ السلام اور یہ میرے بھائی ہے، تو کافی پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی. تو اس طریقے سے انہوں نے اپنے بھائی کو جب تلاشی لی تو ان میں سے وہ کٹورا برآمد ہوا اور ان کو وہاں پر اپنے پاس کہا اس کی سزا کیا ہے؟ کہا اس کی سزا تو یہی ہے کہ جس کے پاس آپ کا کٹورا برآمد ہوا اس کو آپ کے پاس رکھیں گے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، یہ ہمارا مجرم ہے اور یہ ہمارے ساتھ رہیں گے. تو بنیامین کو اپنے پاس رکھا. اسی طرح سیدنا ایوب علیہ نبینا علیہ السلام جب بیمار ہوئے نا، تو سیدنا ایوب علیہ نبینا علیہ السلام بیماری کے دوران ایک اپنی زوجہ مطہرہ سے ایک بات پر بحث فرمائی، اور بحث فرمانے کے بعد انہوں نے کہا کہ واللہ جب میں ٹھیک ہو جاؤں میں تجھے 100 ڈنڈے ماروں گا، 100 لکڑیاں ماروں گا تمہیں. تو جب ایوب علیہ نبینا علیہ السلام ٹھیک ہوئے تو وہ خاتون یہ جنت تھی، وہ خدمت کی تھی اللہ کی نبی کے بہت. تو جب آپ روب صحت ہوئے تو کہا کہ میں نے تو قسم اٹھائی ہے کہ میں تجھے 100 ڈنڈے ماروں یا 100 لکڑیاں ماروں گا تمہیں. تو اب کیا کیا جائے گا؟ اللہ رب العزت نے ان کو طریقہ سکھایا. رب کائنات نے فرمایا کہ ٹہنیاں لے درخت کی 100 اور سب کا ایک گٹھا بنا دے اور سارے اکٹھے کر کے ایک دفعہ ان کو دے ماریں گے تو یہ یوں ہوگا جیسے آپ نے 100 لکڑیاں ان کو ماری ہے. فی الاصل یہ 100 لکڑیاں مارنا نہیں ہے، لیکن یہ ایک حیلہ ہے، ایک بہانہ ہے. تو حیلہ اسقاط بھی فقہاء نے اسی سے لیا ہوا ہے. میں بھی رب کائنات کریم ہے، غفور ہے، رحیم ہے کہ وہ لیں گے. یہاں پر غریب کی مسکین کی حق تلفی کوئی نہیں ہو رہی کہ ان سے کوئی زبردستی لے رہا ہے. اگر مسکین نے اس مال کو اپنے پاس لے لیا اور کہا میں آگے نہیں دوں گا، ان کا مال ہے، نہیں دیں. کسی کو کوئی زبردستی کرنے کی جرت نہیں ہے. لیکن مسکین کو بھی یہ لالچ دیا جاتا ہے کہ آپ نے کبھی 1 لاکھ روپے تو چھوڑو 100 روپے بھی کبھی خیرات نہیں کیا ہے، اب آج موقع ہے
آج آپ 1,00,000 روپے خیرات کر لیں، صدقہ دیں، اس کو اللہ کے نام پہ دے دیں، تو ان کو بھی یہ دیا جاتا ہے۔ تو اس کا نام ہے حیلہ اسقاط۔ یہ دیوبند کی علماء بھی اور بریلوی کے علماء دونوں کا متفقہ فیصلہ ہے، اور یہ فقہ حنفی کی روح سے اسی طرح جائز ہے۔ جو قاری صاحب نے بتایا آپ کو، انہوں نے سچ بتایا، حق بتایا، ماں سوائے اس ایک لفظ کے کہ مسکین دوسرے مسکین کو دے دے۔ نہیں، مسکین دوسرے مسکین کو نہیں دے رہا، مسکین جو بندہ ان کو پیسے پکڑا رہا ہے اسی کو واپس دے رہا ہے۔ مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن پر کلک کریں، اور ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ۔